حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یزید ایک فاسق و فاجر انسان، بے نمازی انسان، اس کے اندر ساری برائیاں تھیں۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جو جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو ظلم میں مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، جو دین کی خاطر، جو اپنے ایمان کی خاطر اگر اس کی جان جاتی ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور شہیدوں کا بڑا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو ایمان کی، اللہ کے دین کی خاطر، یا عقائد و جہاں فخر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی حفاظت میں، یا دین کے نام پر اگر کوئی جان دیتا ہے وہ شہید ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، ان کا حساب و کتاب معاف ہو جاتا ہے، ان کی روحیں جنت میں رہتی ہیں۔ بل احیاء یرزقون، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کھلاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنا فضل ان پہ نازل فرمایا ہے وہ لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت، دین کے لیے قربانی دینا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو شہید ہوئے وہ اپنے لیے نہیں، انہیں اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، دین کی خاطر۔ یزید ایک فاسق و فاجر انسان، بے نمازی انسان، اس کے اندر ساری برائیاں تھیں۔ جب وہ گدی پر بیٹھا، خلیفہ کی گدی پر، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت میں جب وہ بیٹھا تو امام حسین نے یہی تو کہا کہ بھئی اگر مسلمانوں کا خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے تو نمازی انسان تو بنے، نیک انسان تو بنے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں بنوں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ان کو دے دی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو یزید کی فسق و فجور اور گناہگاری کو دیکھ کر تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کے خاندان کے 30-32 نوجوان یا کم و بیش شہید ہوئے، ایک ہی خاندان کے، بھائی بھتیجے بھانجے چچا زاد بھائی، یہ وہ، ایک ہی خاندان کے۔ آپ خیال کیجئے، اور کل 72 یا کم و بیش شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں۔ اور آج کل بھی جو لنچنگ میں مارے جا رہے ہیں، آج کل بھی جو دین کی خاطر مارے جا رہے ہیں، آج کل جو مسجدوں میں مارے جا رہے ہیں، آج کل جو مسلمان ہونے کی سزا میں مارے جا رہے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بس ایمان،
ایمان کا بڑا درجہ ہے، شہید ہونے کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مردہ نہ کہو انہیں، اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ بھئی مردہ نہ کہو، میت نہ کہو۔ فرمایا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، ڈبل تاکید، یہ کہا مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، کیونکہ تمہاری آنکھوں سے تو جو انسان مر جائے، جنازے کی نماز پڑھو، کفنا دو، دفنا دو، تمہارے لحاظ سے تو وہ مر گیا، لیکن اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شہید مرتا نہیں۔